بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو کعبہ مبارک کی تاریخ سے آگاہ کریں گے۔ کعبہ جو آج مسلمانوں کے لیے دنیا کا سب سے مقدس مقام ہے، اس کی تاریخ انسانیت کے آغاز سے جڑی ہوئی ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق کعبے کی بنیاد خود حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ یہ وہ پہلا گھر تھا جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس جگہ کو اللہ کے حکم پر تعمیر کیا تاکہ انسانیت کے لیے عبادت کا ایک مرکز قائم ہو، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ کعبے کی اہمیت کم ہوتی گئی اور لوگوں نے اس کا اصل مقصد بھلا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور کعبہ مبارک۔ زمانہ گزرا اور کعبے کی اہمیت غافل انسانوں کی وجہ سے کم ہوتی گئی، لیکن اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کعبے کو دوبارہ تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس مقدس گھر کو دوبارہ بنایا۔ یہ وہ وقت تھا جب کعبے کو اس کی اصل روشنی واپس ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کعبے کی دیواروں کو بلند کیا اور حجر اسود کو اس کی دیوار میں لگایا۔ یہ پتھر جو آج بھی کعبے کا اہم حصہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ حجر اسود یا کالا پتھر کعبے کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ پتھر جو آج بھی کعبے کی دیوار میں چمکتا ہے، صرف ایک پتھر نہیں بلکہ ایمان اور توکل کی نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو اللہ کے حکم پر کعبے کی دیوار میں لگایا تھا۔ اس پتھر کی اہمیت صرف اس کی تاریخ نہیں بلکہ اس کی نشانی ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ آج بھی حاجی اس پتھر کو سلام کرتے ہیں اور اپنی محبت اور اطاعت کا اظہار کرتے ہیں۔ کعبہ اور عرب کا معاشرہ۔ اسلام سے قبل کعبہ شریف عرب معاشرے کا مرکز تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں لوگ عبادت کے بجائے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ عرب میں 360 سے زیادہ بت کعبے میں رکھے گئے تھے اور ہر قبیلہ اپنے خود کے بت کو کعبے میں جگہ دیتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جسے جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، جہاں انسانیت حقیقت سے دور ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود کعبے کی اہمیت عرب میں قائم تھی اور لوگ اس جگہ کو مقدس سمجھتے تھے۔ اصحاب فیل کا واقعہ۔ کعبے کی تاریخ کا ایک اور اہم واقعہ اصحاب فیل کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ 570 ہجری سے قبل کا ہے، جب حبشہ کا بادشاہ ابراہہ کعبے کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ ابراہہ نے ایک بڑی فوج تیار کی جس میں ہاتھی بھی شامل تھے اور مکے کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کا مقصد کعبے کو گرانا اور لوگوں کو اپنے مندر کی طرف مخصوص کرنا تھا، لیکن اللہ نے کعبے کی حفاظت کی اور ابراہہ کی فوج کو چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ابابیل کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک کی سورۃ الفیل میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ کعبہ اور قبائل۔ اسلام سے قبل کعبہ عرب قبائل کے لیے صرف ایک مقدس جگہ ہی نہیں بلکہ ایک سماجی اور سیاسی مرکز بھی تھا۔ ہر سال قبائل کعبہ کے گرد اکٹھے ہوتے تھے اور اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب عرب میں جنگ و جدل کا زور تھا اور قبائل ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، لیکن کعبے کی وجہ سے ہر سال چند مہینوں کے لیے جنگ بند ہو جاتی تھی اور لوگ امن کے ساتھ کعبے کا حج کرتے تھے۔ اس طرح کعبے نے عرب قبائل کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا ہوا تھا۔ کعبے کی تعمیر اور اصلاح۔ زمانہ گزرا اور کعبے کی تعمیر اور اصلاح کا کام بھی ہوتا رہا۔ قبائل کے درمیان جنگوں اور تباہیوں کی وجہ سے کعبے کو نقصان پہنچا، لیکن ہر بار اس کی مرمت کی گئی۔ اسلام سے قبل کعبے کی تعمیر کا کام قریش قبیلے نے بھی کیا۔ قریش جو کہ مکہ کا سب سے بڑا قبیلہ تھا، قریش نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا اور اس کی حفاظت کی، لیکن اس دوران بھی کعبے میں بتوں کی پوجا جاری رہی۔ کعبے اور توحید کی تلاش۔ اسلام سے قبل کعبے میں بتوں کی پوجا کا دور تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو توحید کی تلاش میں تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے رب کو پہچانتے تھے اور بتوں کی پوجا سے انکار کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی تلاش میں یہ لوگ کعبے کو اس کی اصل روشنی میں واپس دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر بعد میں اسلام نے کعبے کو بتوں سے پاک کیا اور اس کی اصل اہمیت کو واپس لوٹایا۔ کعبے کی تاریخ اسلام کے بعد۔ جب اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو کعبے کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔
اسلام نے کعبے کو بتوں سے پاک کر کے اس کی اصل عظمت کو واپس لوٹایا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر موجود تمام بتوں کو توڑ دیا اور اس کے گھر کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کعبہ اپنی اصل روح کو واپس پا گیا۔ قبلے کی حیثیت۔ اسلام میں کعبے کو قبلے کی حیثیت حاصل ہے۔ مسلمان دنیا بھر میں نماز پڑھتے وقت کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ وہ رشتہ ہے جو ہر مسلمان کو اللہ کے گھر سے جوڑتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے دیکھا، سو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جس سے آپ خوش ہوں، بس اپنا چہرہ مسجد الحرم کی طرف پھیر لیں۔ حج اور عمرہ۔ کعبے کی زیارت۔ حج اور عمرہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے جو کعبے کی زیارت پر مشتمل ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں اور کعبے کے گرد طواف کرتے ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتی ہے۔ طواف سعی اور وقوف عرفات جیسے کعبے کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتے ہیں۔ کعبے کی تعمیر و توسیع۔ زمانے کے ساتھ ساتھ کعبے کی تعمیر و توسیع کا سلسلہ جاری رہا۔ خلفائے راشدین، اموی اور عباسی حکمرانوں نے کعبے کی حفاظت اور اس کی تعمیر پر خصوصی توجہ دی۔ موجودہ دور میں سعودی حکومت نے مسجد الحرام کی بے پناہ توسیع کی ہے تاکہ لاکھوں حاجیوں کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ کعبے کی دیواریں، چھت اور اندرونی سجاوٹ کو جدید تقاضوں کے مطابق برقرار رکھا گیا ہے۔ کعبے کی روحانی اہمیت۔ کعبہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ روحانیت کا مرکز ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر مسلمان اپنے رب سے قریب ہوتا ہے۔ حجر اسود کو چومنا، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا اور زمزم کا پانی پینا، یہ سب وہ اعمال ہیں جو کعبے کی روحانی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ کعبے کی زیارت ہر مسلمان کی دلی تمنا ہوتی ہے۔ کعبہ اور امت مسلمہ۔ کعبہ امت مسلمہ کے اتحاد کی علامت ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا بھر کے مسلمان، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل یا زبان سے تعلق رکھتے ہوں، ایک ہی لباس میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہر مسلمان کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ کعبے کی حفاظت اور چیلنجز۔ کعبے کی حفاظت ہر دور میں اہم رہی ہے۔ موجودہ دور میں سعودی حکومت نے کعبہ اور مسجد الحرم کی حفاظت کے لیے جدید ترین سیکیورٹی اور انتظامی اقدامات کیے ہیں۔ حج کے دوران لاکھوں لوگوں کو منظم طریقے سے سنبھالنا ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن اللہ کے فضل سے یہ کام ہر سال کامیابی سے انجام پاتا ہے۔ کعبہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایمان کی نشانی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر مسلمان اپنے رب سے جڑتا ہے۔ کعبے کی زیارت، طواف اور حج کے دوران کیے جانے والے اعمال ہر مسلمان کے دل کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ کعبے کی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ کعبے کی تاریخ اسلام کے بعد ایمان، عبادت کی داستان ہے۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں ہر مسلمان اپنے رب سے جڑتا ہے۔ کعبے کی زیارت، حج اور عمرہ ہر مسلمان کی دلی تمنا ہوتی ہے۔ کعبہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اتحاد، محبت اور عبادت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ کچھ اہم الفاظ اور جملے اور ان کا مطلب۔ طواف کسے کہتے ہیں؟ طواف، کعبے کے گرد 7 چکر لگانا۔ حجر اسود، وہ مقدس پتھر جو کعبے کی دیوار میں نصب ہے۔ مقام ابراہیم، وہ جگہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ زمزم، وہ مقدس پانی جو کعبے کے قریب ہے۔ قبلہ، وہ سمت جس کی طرف مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ حج، اسلام کا 5واں رکن ہے جو کعبے کی زیارت پر مشتمل ہے۔ عمرہ، کعبے کی زیارت کا ایک چھوٹا سفر۔ مسجد الحرام، کعبے کے گرد بنی ہوئی مسجد۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیشن اور یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔